امریکی صدر براہ راست ایرانی عوام کو بغاوت پر اکسانے لگے۔ سوشل میڈیا پر ایرانی عوام کو احتجاج جاری رکھنے کا پیغام دیا۔ کہا ایرانی محب وطنوں، احتجاج جاری رکھو، اپنے اداروں پر قبضہ کر لو، مدد پہنچ رہی ہے۔ اپنے پیغام میں یہ بھی لکھا کہ قاتلوں اور ظالموں کے نام محفوظ کرو، انہیں اس کی بہت بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ میں نے ایرانی حکام کے ساتھ تمام ملاقاتیں منسوخ کر دی ہیں جب تک مظاہرین کے بے معنی قتل بند نہیں ہو جاتے۔ امریکی صدر کے خطرناک عزائم کا خطے میں ایک اور جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہر صورت ایران پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر نے تہیہ کر رکھا ہے کہ پہلے ایران کو نشانہ بنایا جائے گا، پھر مذاکرات کی بات ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی حکام کے ساتھ تمام ملاقاتیں بھی منسوخ کر دی ہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران پر پہلے فضائی کارروائی چاہتے ہیں، لیکن نائب صدر جے ڈی وینس سفارتکاری کو پہلا موقع دینے کے حامی ہیں۔ نیوز یارک ٹائمز کے مطابق جوہری پروگرام اور بیلسٹک میزائل ٹھکانوں پر بمباری زیر غور ہے۔ سائبر حملہ یا ایران کے داخلی سیکیورٹی کے نظام پر وار بھی آپشن ہے۔ ہاتھ میں زیتون کی شاخ بھی اور دوسری مٹھی میں آگ بھی۔ خود کو امن کا پیغمبر کہنے والے ڈونلڈ ٹرمپ جنگ کی چنگاریاں جلانے پر تل گئے۔ دھمکیوں اور وینزویلا کے صدر کی گرفتاری کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے خلاف کھلی جارحیت کی تیاری۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق صدر ٹرمپ ایران پر ہر صورت حملے پر بضد ہیں۔ وہ پہلے فضائی کارروائی چاہتے ہیں، پھر مذاکرات بھی، مگر جے ڈی وینس سفارتکاری کو پہلا موقع دینے کے حامی ہیں۔ یارک ٹائمز کا دعویٰ ہے کہ ایران کے جوہری اور بیلسٹک میزائل پروگرام امریکہ کے اہداف میں شامل ہیں۔ سائبر اٹیک یا داخلی سیکیورٹی نظام پر حملہ بھی ایک آپشن ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران میں جاری مظاہروں کے خلاف ایران پر فضائی حملے سمیت ممکنہ اقدامات پر غور کر رہے ہیں، تاہم سفارتی کوششوں کو ترجیح دی جائے گی۔ One thing President Trump is very good at is always keeping all of his options on the table, and airstrikes would be one of the many options that are on the table for the commander-in-chief. Diplomacy is always the first option for the president. I understand that Steve Witkoff will continue to be a very important player in diplomacy with respect to Iran. صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف معاشی جنگ کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ تہران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک پر 25% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا، جو فوری نافذ ہوگا۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کشیدگی کو کم کرنے کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف سے رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مظاہروں اور ممکنہ ملاقات پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ کی جانب سے کسی بھی ممکنہ اقدام کے لیے تیار ہیں۔ ایران کی تیاری 2025 سے زیادہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا امریکی دھمکیوں پر رد عمل۔ الجزیرہ کو انٹرویو میں کہا، امید ہے دانشمندانہ راستہ اختیار کیا جائے گا۔ انٹرنیٹ کی بندش کا فیصلہ دہشت گرد کارروائیوں کو روکنے کے لیے کیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق عباس اراغچی اور امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کے درمیان رابطہ، دونوں رہنماؤں نے مظاہروں اور ممکنہ مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران امریکہ کشیدگی، پوری دنیا کو تشویش۔ قطر نے امریکی جارحیت کو خطے کے لیے تباہ کن قرار دے دیا۔ چینی دفتر خارجہ نے فریقین کو امن و استحکام کے لیے اقدامات کرنے کا مشورہ دیا۔ فرانس اور آسٹریلیا نے اپنے شہریوں کو فوری ایران چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ایران کی صورتحال پر پوری دنیا میں تشویش کی لہر۔ مشرق وسطیٰ میں ایک اور جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ قطر امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششوں میں مصروف۔ قطری دفتر خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری کہتے ہیں، بڑھتی ہوئی کشیدگی کے خطے کے لیے تباہ کن نتائج ہوں گے۔ بحران حل کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ سفارتکاری ہے۔ چین کا فریقین کو امن و استحکام کے لیے اقدامات اٹھانے کا مشورہ۔ ترجمان چینی دفتر خارجہ نے کہا، ایران کی صورتحال پر گہری نظر ہے۔ ایران سے قومی استحکام برقرار رکھنے کی امید رکھتے ہیں۔ UN کمشنر فار ہیومن رائٹس والکر ترک نے ایرانی عدالتی حکام کی جانب سے مظاہرین کو سزائیں دینے کے بیانات کو تشویشناک قرار دیا۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز کہتے ہیں، ایرانی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔
फ्रांस ने गैर जरूरी सिफारती अमले को ईरान से निकाल दिया। अमरीकी दफ्तर खारिजा ने भी अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। यूरोपीय यूनियन ने पार्लियामेंट में ईरानी सिफारतकारों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान जाबहक अफराद की तादाद 2000 तक जा पहुंची। बरतानवी एजेंसी रॉयटर्स का दावा है कि एक ईरानी ओहदेदार ने बड़े पैमाने पर जानी नुकसान का एतराफ किया। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकार दोनों शरपसंदों की फायरिंग से मारे गए। ईरान में मुजाहिरों के बाद दिल दहला देने वाले मनाजिर, जाँ बहक अफराद की तादाद 2000 से तजावुज कर गई। तेहरान और दीगर शहरों के मुर्दा खाने लाशों से भर गए। बरतानवी खबर रिसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी ओहदेदार ने बड़े पैमाने पर जानी नुकसान की तस्दीक की। ओहदेदार के मुताबिक मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकार दोनों शरपसंदों की फायरिंग से मारे गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के दफ्तर के मुताबिक मुजाहिरों के दौरान सैकड़ों अफराद जाँ बहक और हज़ारों गिरफ्तार हैं। ताहम सरकारी सतह पर अभी तक हलाकतों के एदाद शुमार जारी नहीं हुए। ईरानी पुलिस के कई शहरों में छापे, अमरीकी हथियार बरामद करने का दावा। एलॉन मस्क की इंटरनेट कंपनी स्टार लिंक के टर्मिनल्स भी कब्जे में ले लिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 4 दिन में पहली बार मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल हुई। ईरान से बैरून मुल्क कॉल्स की गईं, ताहम मैसेजिंग और इंटरनेट सर्विसेज बदस्तूर बंद हैं। अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद में हजारों दरख्त काटने का मामला कौमी असम्बली पहुंच गया। हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन की हम आवाज हो गई। मुतालबा किया कि बताया जाए असल हकीकत क्या है, जवाब देने से क्यों भाग रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वाज़ेह किया कि सिर्फ पोलन एलर्जी का सबब बनने वाले पेपर मलबरी यानी जंगली शहतूत के दरख्त काटे गए हैं। डेप्यूटी स्पीकर ने मामला तफसीली गौर के लिए कायमा कमेटी को भिजवा दिया। हजारों की तादाद में दरख्त काटे जा रहे हैं। अगर आप इतने हजार दरख्त काटेंगे तो कितने हजार दरख्त आप लगाएंगे? खुदारा इस्लामाबाद को खूबसूरत रहने दीजिए। मेरी आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि खुदारा एक कटे हुए दरख्त के बदले में 100 आप पौधे लगाएं। अगर कोई दरख्त हटाया गया है तो उसकी जगह 4 टाइम से ज्यादा बड़े दरख्त वहां पे लगाए गए। मलबरी को आप रिप्लेस अगर कर रहे हैं तो बाकी जो 50-50 और 100 साल के पुराने दरख्त आपने फिर उनको क्यों काटा है? उन बेचारों का क्या कसूर है? ये मुज़र सेहत है, एलर्जी और बाकी चीजें क्रिएट करते हैं। लेकिन सर इसमें अकाउंटेबिलिटी से क्यों भागा जा रहा है? जवाबदेही से क्यों भागा जा रहा है? क्यों नहीं बताया जा रहा कि असल हकीकत क्या है? ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये बहुत लंबा टाइम इस पे ज़ेरे बहस रहा। 29,115 दरख्त हटाए गए, 40,000 दरख्त 8 से 10 फुट से जायद बड़े कद के दरख्त लगाए गए हैं। मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज या इंटीरियर मिनिस्टर साहब यहाँ आके इस ऐवान को एतमाद मिले कि कितने दरख्त कटे, किसकी इजाजत से कटे और मलबरी यानी शहतूत के अलावा बाकी क्यों कटे। इस मामले को जो नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ऑन क्लाइमेट चेंज है उसमें भेजा जाए ताकि सेहर हासिल बहस हो, हमें जवाब मिल सके। कमेटी में, हाउस में, ओपन हाउस में एक्सपर्ट्स के होते हुए जिस तरह की मर्जी बहस करवाएं।